بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن والاہم وآلہ الطیبین الطاہرین نقیین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وصلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترمہ ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک آپ لوگوں کو ہماری طرف سے اور تمام ہمارے سننے والے ہمارے بھائی بہنوں کو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ اپنی برکتوں، رحمتوں اور مغفرت والا بنائے، اس کی قدردانی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، اور یہ رمضان کے روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پہلے جو امتیں ہو گئی اور تم سے پہلے جو لوگ آ گئے ان لوگوں پر بھی رمضان تھی، رمضان کے روزے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلا روزہ اور سب سے پہلی رمضان بابا آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو نصیب ہوئی، اور رمضان کے روزے رکھوا کر جنت میں جو دانہ کھایا تھا، جنت میں جو فوربیدن فروٹ کھایا تھا، اس فروٹ کا ایک اثر تھا، اور وہ اثر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں آنا پڑا۔ حدیث پاک کے اندر میں آیا کہ جب بابا آدم اور ماں حوا علیہ السلام نے اس دانے کو کھایا تو آدم علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اور کوئی چیز پیٹ کے اندر میں گھومنے لگی، پھرنے لگی، سرکولیٹ ہونے لگی۔ جب اللہ جل شانہ نے ان سے پوچھا ما بک یا آدم، آدم کیا ہو رہا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا اندی عزا۔ اب عزا کا جو لفظ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں، اور دونوں معنی یہاں پر چشمہ ہوتے ہیں، اور دونوں معنی یہاں لیے جاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں بابا آدم ماں حوا علیہ السلام کو پیش آئی۔ عزا کا ایک معنی ہے تکلیف، پریشانی، مصیبت، دکھ، درد، پین۔ جنت ایسی جگہ ہے وہاں پر اس چیز کا نام و نشان نہیں، وہاں نہ دکھ ہے، نہ درد ہے، نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، نہ پشیمانی ہے، نہ تکلیف ہے۔ یہ سب سے پہلے حضرت آدم اور ماں حوا کو پیش آئی اس دانے کے سائیڈ ایفیکٹ کے عوض اور اس کے بدلے میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عزا کا دوسرا معنی امپیورٹی، نجاست، ناپاکی، فلٹ۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیشاب اور پاخانے کی حاجت کبھی بھی پیش نہیں آئی تھی، اور جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم جو کھانا کھاؤ گے، پھل کھاؤ گے، کھانا کھاؤ گے، تو اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ دنیا میں تمہیں ہوتی تھی، بول اور براز، نمبر 1 اور نمبر 2، پیشاب اور پاخانہ، وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک ڈکار آئے گی، جنت میں آدمی کو پسینہ ہوگا،
اور وہ پسینے میں بدبو نہیں ہوگی، خوشبو ہوگی. وہ جو دکار آئے گی اس دکار سے آدمی کا کھانا ہضم ہو جائے گا. آدمی کو نہ نمبر 1 اور نہ نمبر 2 کی حاجت ہوگی، نہ اس کے لیے ضرورت ہوگی، نہ اس کے لیے ضرورت پڑے گی، نہ اس کے لیے کہیں جانا پڑے گا. یہ پہلی بار ہے کہ آدم اور حوا کو اس چیز کی ضرورت پیش آئی. تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت آدم سے پوچھا، یہ آدم، یہ پاک جگہ ہے، یہ پیشاب، پاخانہ، فلٹ، ناپاکی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تم کہاں پر نمبر 1 نمبر 2 ریلیو کرو گے؟ اس تقاضے کو کہاں پر پورا کرو گے؟ جنت کے محل میں، جنت کے باغ میں، درخت کے نیچے، اس کے میدان میں. یہ پوری کی پوری جگہ پاک ہے، اس کے لیے تمہیں دنیا میں جانا پڑے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت طلب کی، حسن بصری سے عمر بن عبدالعزیز ہمیشہ رابطہ قائم رکھتے تھے، نصیحتیں طلب کرتے تھے. اللہ والوں سے التجا رکھو، اللہ والوں سے نسبت رکھو، اللہ والوں سے اٹھنا بیٹھنا رکھو. وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، پھر بھی ان کی صحبت، ان کا وجود برکت اور رحمت سے خالی نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا، امام الاتقیاء، یہ متقیوں کے امام، آپ مجھے کوئی نصیحت فرماؤ. حسن بصری نے کیا نصیحت فرمائی؟ یہ عمر، یہ دنیا کچھ کرنے کی جگہ ہے، ٹرانزٹ کیمپ ہے، یہ پرماننٹ ریسیڈنسی نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں اللہ جل شانہ نے ہمارے باپ آدم، ہماری ماں حوا کو سزا کے طور پر، سزا کاٹنے کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے، پاکی اور صافی کے لیے یہاں پر اتارے تھے. اور جہاں سزا کاٹی جاتی ہے وہ جیل خانہ ہوتا ہے. جیل خانے سے کون دل لگائے گا؟ ہماری نظر ہمارے اصل گھر کی طرف ہونا چاہیے. ہمارا اصل گھر جنت ہے، جہاں سے ہمارے باپ اور ہماری ماں آدم اور حوا اس دنیا میں آئے تھے. دنیا میں دونوں آئے، وہ اثر ان میں اور ان کی ذریات، ان کی اولاد میں باقی رہا. بیماریاں اسی کا اثر ہے، تکلیف، پریشانی، مصیبتیں، دکھ اور درد اس کی سائڈ ایفیکٹ ہے. بور اور براز، نمبر 1 نمبر 2، یہ اس کا اثر ہے. یہ تو ظاہری ایفیکٹ ہے، لیکن باطینی ایفیکٹ، روحانی اعتبار سے بھی اس کے اثرات آئے. اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے رمضان اور رمضان کے روزے ہمارے باپ آدم اور حوا علیہ السلام کو دیے. اس رمضان کی برکت سے، اس کے روزوں کی برکت سے وہ جو اثر تھا، ظاہر اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، ان تمام اثرات کو ڈھو دیے، دل کو مصفا کر دیا، مزکا کر دیا، اور نفس کو پاک اور صاف کر دیا. اور بابا آدم اور ماں حوا اپنے اصلی گھر کی طرف جانے کے لیے پوری تیاری دنیا سے کر کے چلے گئے. تو میری ماں بہنوں، میرا بھائیوں، دوست اور بزرگوں، رمضان کے مہینے کو ہم یہی سمجھیں کہ 11 مہینے تک جو بھی ہم سے بے اصولیاں ہوئی، جو بھی خلافی اولا کام ہوئے، جو بھی گناہوں کے کام ہوئے، چھوٹے بڑے، جان بوجھ کر انجانے میں، اللہ نے یہ مبارک مہینہ نصیب کیا ہے. اس مہینے کی قدردانی کر لو، اور اس کی قدردانی کر کے اس کے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے سحری ہو، چاہے افطار کا زمانہ ہو، افطار سے پہلے دعا کا وقت مقرر کرے. ایسے وقت میں 2 دعائیں کمپلسری ہماری قبول ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور شیاطین اور سرکش شیاطین ان کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان کا مہینہ گزارنا، رمضان کے روزوں کو اچھی طرح سے ادا کرنا، رمضان میں عبادت کرنا، خشوع اور خضوع پیدا کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور آخرت کی طرف متوجہ ہونا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ شیطانوں کو قید کر لیا گیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو غیر رمضان میں رمضان کے علاوہ نماز تک نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت تک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت کی وجہ سے نماز کا ایسا عادی بنا دیتے ہیں، مسجد کا ایسا عادی بنا دیتے ہیں کہ سنت نفل تک مستحب تک کو چھوڑتا نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں ہماتن مشغول ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں اپنا عرش اٹھانے والے فرشتے جو 8 ہیں، ان فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ جاؤ دنیا میں جہاں کہیں بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہیں، مرد لوگ مسجد میں، عورتیں اپنے گھروں میں کام کرتے ہوئے، مصلی پر بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، آرام کرتے ہوئے، جس حالت میں بھی یہ دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، یہ اللہ سے بڑا تقرب رکھنے والے، اللہ سے بڑی نزدیکی حاصل کرنے والے، اور اللہ جل شانہ کی ہماتن تسبیح، ہماتن ذکر میں مشغول رہنے والے۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش اٹھانے والے جو 8 فرشتے ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑی ان کی یہ تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کا ہر وقت وہ ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح اتنی پاورفل ہے، یہ اللہ کا مبارک نام، یہ اللہ کا ذکر اتنا برکت والا ہے، اتنا برکت والا ہے کہ انسان، جنات، جانور، پرندے، پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اور پانی کے تمام جانور اور زمین کے اندر میں رہنے والے تمام جانور، آسمان کے نیچے، اس زمین پر اور زمین کے نیچے اللہ جل شانہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اور ان مخلوق کی جو بھی روزی ہے، تمام کی روزی اس مبارک ذکر اور کلمہ کے سچ کے طفیل میں نازل ہوتی ہے اور اترتی ہے، اور جو اس کو جتنا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اتنا برکت دے گا۔ یہ تمام قسم کے غم، ڈپریشن، پریشانی، دل کی گھٹن، نفس کی گھٹن، دماغی الجھن اور ڈپریشن کا علاج ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کے شکار ہیں، نیند نہیں آتی، ان کو قسم قسم کا خوف درپیش ہے، ہر چیز کا ان کو ڈر لگتا ہے، میرا کیا ہوگا، میرے شوہر کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کام کاج کا کیا ہوگا، میری ہیلتھ کا کیا ہوگا، میری اکانومک سٹیٹس کا کیا ہوگا۔ اس کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف سے اس کو نجات دیتا ہے، پریشانی سے دور کر دیتا ہے۔ یہ فرشتوں کا بھی ذکر ہے، انبیاءوں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ کی تمام مخلوق کا ذکر ہے، اور اسی ذکر کے طفیل میں تمام کی روزی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والباقیات الصالحات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں فرمائی۔ ایک چیزیں فرمائی، تمہاری نیک، پرہیزگار، دیندار بیٹیاں، قیامت کے دن جب ان کا فیصلہ ہوگا جنت کا، اور ان کو جنت کا پرمیشن، جنت کا پروانہ، جنت کی پرمٹ
اور جنت کی ٹکٹ دی جائے گی کہ جاؤ تم جنتی ہو، تمہارا کوئی حساب اور کتاب نہیں، تو یہ بیٹیاں اللہ جل شانہ سے عرض کرے گی کہ یا الہی العالمین ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے تمہارے ماں باپ گنہگار ہیں، ان کی گناہوں کی سزا ان کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ بیٹیاں اللہ جل شانہ سے عرض کرے گی کہ یا الہی العالمین جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے ماں باپ کو معلوم تھا ہم سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بیٹیوں کی آمد پر اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کوئی ماں باپ دنیا میں کہیں پر بھی امیدیں نہیں رکھتا، امیدیں بیٹوں کی آمد پر رکھتے ہیں۔ میرا کاروبار چلانے والا، میرا کام چلانے والا، میرا دھندا چلانے والا، میری فیکٹری چلانے والا، میری کمپنی چلانے والا، میرا نام دنیا میں باقی رکھنے والا میرا بیٹا آ گیا۔ لیکن بیٹی کے لیے ہمارے یہاں کوئی بھی ایسی امید اور توقع نہیں رکھی جاتی۔ یہ بیٹیاں اللہ سے کہتی ہے کہ یہ اللہ ہمارے ماں باپ کو معلوم تھا جس دن ہم پیدا ہوئے ہم سے کچھ ملنے والا نہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے ماں باپ نے اچھا سا اچھا کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، ضرورتوں کو پوری فرمائی، خود بھوکی رہی پیاسی رہی، ہمیں کھلایا پلایا، اپنی ضرورتوں کو قربان کیا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے آپ کا حق ادا نہ کیا ہوگا، لیکن ہمارا پورا کا پورا حق ادا کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ نہیں، وہ گنہگار ہیں، ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ تو بیٹیاں جنہوں نے جنت کو دیکھ لیا، جنت کے دروازے کے قریب پہنچ چکی، اس کی میٹھی میٹھی خوشبو، اس کی میٹھی میٹھی ہوائیں سونگھ چکی، ان کے درختوں کو دیکھ لیا، ان کی بہاروں کو دیکھ لیا، ان کی چمک کو دیکھ لیا، ان کے محلوں کو دیکھ لیا، حور و غلمان کو دیکھ لیا، ان کی نہروں کو دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی جنت کے دروازے سے ہٹ کر چلی آئے گی۔ اللہ جل شانہ سے فرمائے گی اے میرے مالک، اگر آپ ہمارے ماں باپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہمارے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے آپ اجازت نہیں دیتے، تو آپ کی جنت میں جانے کے لیے ہم بھی تیار نہیں، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ جب ہمارے ماں باپ اپنی سزا بھگت کر آئیں گے تو ان کو ہمارے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ میری ماں بہنوں، اپنی بیٹیوں کی آمد پر، گھر میں بیٹیاں پیدا ہونے پر کبھی بھی رنج و غم نہ کرو، یہ تمہاری جنت کی ضمانت ہے، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں لڑکی چاہے بیٹی ہو یا بہن ہو پلتی ہے، اس گھر پر تہجد سے لے کر ظہر تک اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کے باپ کو بیٹوں کے باپ کی بنسبت ڈبل روزی دی جاتی ہے۔ الا ترزقون وتنصرون لضعفائکم، یہ لوگوں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد ہوتی ہے، تمہیں روزی پہنچتی ہے، تمہاری روزیوں میں برکت ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنید بغدادی فرماتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری بیٹیوں کو تم پال رہے ہو، تم یہ نہ سمجھو تمہاری بیٹیوں کا خیال تم رکھ رہے ہو، تم یہ نہ سمجھو تمہاری بیٹیوں کو تم کھلا رہے ہو، خدا پاک کی قسم تمہاری بیٹیوں کی ٹوفیل میں تم پل رہے ہو، تمہاری بیٹیوں کے ٹوفیل میں تم کھا رہے ہو، تمہاری بیٹیوں کے ٹوفیل میں تمہیں روزی مل رہی ہے، تمہاری بیٹیوں کے ٹوفیل میں تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ یہ ہماری پریشانیوں کو دور ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہو، ان کا حق ادا کرے، اچھی تعلیم دے، ان کو پڑھائے لکھائے، اچھے گھرانے میں شادی کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے جنت میں اس طرح ساتھ ہوگا۔ جنت میں اپنی میت، اپنی صحبت، اپنا ساتھ کا ذکر فرمایا۔ جو چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہو، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور قیامت کے دن سخت گرمی ہوگی اور آفتاب 1 میل یا 2 میل کی دوری کے اوپر ہوگا، آدمی اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ایسے وقت میں کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو درخت کے سائے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھاتے ہوں گے۔ وہ خود پوچھیں گے یا اللہ یہ ہمارا کون سا عمل ہے، کیسے سخت دن میں آپ نے ہمیں سایہ نصیب فرمایا۔ سخت لو چل رہی ہے، ہیٹ ویوز چل رہی ہے،
اور ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی بریز اور کول ہوا مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے یہ ہر وہ سنگل سین، پینی، پیسہ، پاؤنڈ، روپیہ، ریال اور درہم جو تم نے تمہاری بیٹیوں پر خرچ کیا تھا، ان کی تعلیم اور تربیت میں استعمال کیا تھا، آج تمہارے لیے یہ درخت بن کر تیار ہوا ہے اور تم اس میں آرام کرو جب تک کہ تمہارا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی عرض کو قبول فرما لیں گے جب بیٹیاں یہ کہیں گی کہ مولا ہم تمہارے جنت میں جانے کو تیار نہیں اگر ہمارے ماں باپ کو تم معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے رحم سے، کرم سے، فضل سے ان کے ماں باپ کی معافی قبول فرما لیں گے۔ یہ جائیں گی اور اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ لے آئے گی، پوری دنیا کو بتائے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی مخلوق وہاں پر جمع ہوگی، ماں باپ کے ہاتھ میں یہ ہاتھ ڈالے ہوئے ہوگی، ہاتھ ہلاتی ہوگی، دنیا کو بتاتی ہوگی کہ یہ ہاتھ بیکار نہیں گئے، ہمارے ماں باپ نے ان معصوم ہاتھوں کو پکڑا تھا، گھر سے مسجد، مدرسہ، اسکول، پارکوں میں، بازاروں میں، مالوں میں اور راستہ کراس کراتے تھے۔ آج یہی معصوم ہاتھ، آج یہی ننھے منھے ہاتھ، یہی بیٹیوں کے ہاتھ، یہ کمزور ہاتھ اپنے ماں کا، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، بیٹیاں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے۔ عمر ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اتنے خوش تھے، آپ نے مٹھائی تقسیم فرمائی، لوگوں کا منہ میٹھا فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا امام آج بہت خوش نظر آتے ہو، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا مہمان میرے گھر آیا، اللہ کی رحمت میرے گھر آئی، اللہ کی برکت میرے گھر آئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ کیا آج ہمارے گھر میں اس قسم کی خوشی بیٹی کی آمد کے اوپر ہم ظاہر کرتے ہیں؟ بیٹے کی آمد پر ہم کتنے خوش ہوتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم ہماری بیٹیوں کی آمد پر اس سے بھی زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ بیٹوں کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہ 2 بیٹے یا 3 بیٹے یا 1 بیٹے کی شادی کرا دی تو جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، معیت اور کمنی حاصل ہوگی، جبکہ بیٹیوں کے بارے میں یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ جب تو اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ موسیٰ جب میں اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہوں وقت پر بارش بھیجتا ہوں، وقت پر بارش بند کر دیتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ بنی اسرائیل جاننا چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ خوش ہو تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے گھر میں مہمان بھیجتا ہوں۔ پوچھا اے اللہ تو اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ موسیٰ جب میں بہت خوش ہو جاتا ہوں میرے کسی بندے سے یا بندی سے تو اس کے گھر میں بیٹی بھیجتا ہوں۔ بیٹیوں کا آنا یہ اللہ کی خوشی ہے، بیٹیوں کے گھر آنا نبیوں کے گھر کی رحمت ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہوئے، جتنے بھی رسول ہوئے، تمام کے تمام انبیاء اور رسول ان کے گھروں میں اکثر بیٹیاں آئی ہے، بیٹیوں کو پالا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں، لوط علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں، شعیب علیہ السلام کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، باری باری ان کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جو بیٹے تھے وہ تو بچپنے میں ہی انتقال کر گئے، جو باقی رہی وہ صرف 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، سیدہ زینب، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ بیٹیاں گھر کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، دنیا میں بھی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، میدان محشر میں بھی برکت کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو بیان فرمایا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہے حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ وارض عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا تھا، بہت دولت دی تھی، میں اچھا خاصا بزنس والا تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے کروول ہوتے تھے، ایسے گھاٹکی ہوتے تھے، ایسے سخت دل ہوتے تھے، ایسے پتھر دل ہوتے تھے، روک ہارٹڈ ہوتے تھے
کہ بیٹیوں کو صرف زندہ دفن نہیں کرتے تھے. بیٹی اگر پیدا ہوتی بڑی نائف، چاپر اور چھرا لے کر بیٹھتے تھے، بدن کا ایک ایک حصہ کاٹ کر کتوں اور بلوں اور جانوروں کو کھلا دیتے تھے. یہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور لڑکیوں کے ساتھ ایسا معاملہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی دی، میراث میں حصہ دیا، ان کی عظمت بتائی، ان کا مقام بتایا، ان کے درجات کو بتایا. آج ماں بہنوں کی جو عزت ہے، آج ماں بہنوں کا جو مقام ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت، آپ کے احکام اور آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شان احسان جزائے خیر نصیب فرمائے. ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا رحم دل تھا. مجھے پتہ چلتا مکہ میں فلانی عورت حاملہ ہے، پریگنن ہے، میں اس کے گھر جاتا اور ان سے کہتا اگر لڑکا پیدا ہو تو آپ لوگ رکھ لینا، اگر لڑکی پیدا ہو جائے مجھے دے دینا، اس کے بدلے میں آپ کو مال دوں گا، پیسہ دوں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو پیسہ دے کر راضی کر لیتا تھا، لڑکیوں کو لے آتا تھا، مکہ میں ایک الگ مکان میں نے بنوایا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام کرنے اور اچھے گھرانے میں شادی کرانے کے لیے میں نے بڑا انتظام کیا. ان کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، تعلیم اور تربیت کی، اچھے گھرانے میں شادی کروائی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نتیجہ یہ ہوا میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ سب کا سب ختم ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال کی، دولت کی، پیسوں کی پری نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے اور اس کے لیے میں سوال نہیں کرتا. میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سارا کا سارا کام جاہلیت کے زمانے میں ہوا تھا، کفر کے زمانے میں ہوا تھا، شرک کے زمانے میں ہوا تھا. میں مسلمان نہیں تھا، میں کفر اور شرک میں مبتلا تھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، مجھے اس کا کوئی بدلہ ملے گا، مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ سنو میری ماں بہنوں، سنو میرے بھائیوں، جو اپنی بیٹیوں پر پیسہ خرچ کرنے پر بوجھ سمجھتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو پالنے میں بوجھ سمجھتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو سر کا بوجھ سمجھتے ہیں، سانپوں کا بھارا سمجھتے ہیں، کان کھول کر سن لو رحمت اللہ عالمین نے کیا جواب دیا. امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو یعلا، آج آپ مسلمان ہو، آج آپ مومن ہو، آپ کو اسلام کی، ایمان کی، دین کی توفیق نصیب ہوئی، آپ کو میرا صحابی بننے کی فضیلت نصیب ہوئی، میری صحبت کا شرف تمہیں حاصل ہوا. یہ اس نیکی کا بدلہ ہے جو جاہلیت میں تم نے ان معصوم جانوں کو بچانے میں پیسہ لگایا، وقت لگایا اور ان کی خیر خواہی کی، ان کی جانیں تم نے بچائی. یہ اس کا نتیجہ ہے. وہ تو پرائی بیٹیاں تھیں، جو اپنی بیٹیوں سے اس نے سلوک کریں گے، جو اپنی بہنوں سے اس نے سلوک کریں گے. میرا بھائیو، دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، تو اللہ کے دربار میں اور میدان محشر میں ان کا کیا اجر ہوگا، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والباقیات الصالحات کی تفسیر میں دو چیزیں فرمائی جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا. ایک بڑی تفصیل سے میں نے یہ فرمایا کہ تمہاری نیک، دیندار، متقی، پرہیزگار بیٹیاں اور بہنیں، اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جتنا ہو سکے آپ ان کو پڑھتا رہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں اس مہینے کی عظمت کے بارے میں، اس کی مبارک گھڑیوں کے بارے میں، کہ افطاری کے وقت میں جو آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری گھڑی ہوتی ہے، سمجھ لو آخری 10 منٹ یوں پکڑ کر چلو. ایسے وقت میں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دو. میں اکثر دیکھتا ہوں، میرے تجربے سے کہتا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں بڑی دیندار ہے،
رمضان میں بہت عبادت کرتی ہے، اپنے مردوں سے بھی زیادہ عبادت کرتی ہے، لیکن عصر اور مغرب اور افطاری کے وقت میں ان کا اکثر وقت، میں نہیں کہتا سب کی سب، اکثر 99% سمجھ لو، افطاری کے تیاری میں بیچاری اتنی مشغول ہو جاتی ہے، سموسے، سپرنگ رول، کباب، ہاف مون، فول مون، شربت، دودھ کولڈ ڈرنک، بامبے کرس، نہ معلوم کیا کیا چیزیں بنانے میں پورا وقت وہ کچن کے اندر میں گزار دیتی ہے۔ اور اصل خوبی جو رمضان کی ہے اس سے میری ماں بہنوں تم بھی اور ہمارے مرد لوگ بھی غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ 2-3 چیزیں تیار کر لو، افطاری سے ہو جائے گا۔ اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم افطاری کے 10 منٹ پہلے فارغ ہو جاؤ، تمہیں روکتا نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے کھاؤ، اللہ نے دیا ہے پیو، اچھا کھاؤ اچھا پیو، اچھی طرح سے رمضان کو گزارو، کوئی انکار کی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم آخری 10 منٹ تم فارغ کر لو، یہ طے کر لو کہ صرف میرے اور میرے رب کے بیچ میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، جہاں کہیں بھی میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، مرد یا عورت، بوڑھا یا جوان یا بچہ، بیمار یا تندرست، عالم یا جاہل، پڑھا لکھا انسان، کامن مین، لیمن، کوئی بھی جہاں کہیں بھی ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، جتنے بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تو عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، صدقہ کرنا عبادت ہے، غریبوں کی خیر خواہی کرنا عبادت ہے، افطار کرانا عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ ان عبادتوں کو ہم نے عبادت سمجھا، لیکن جو عبادت کا بھی مغز ہے، جو عبادت کا بھی خلاصہ ہے، جو عبادت کا بھی نتیجہ ہے، جو عبادت کا جو ایسنس ہے یعنی دعا، اس سے ہم غافل رہ جاتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا از اے برین آف آل کائنڈ آف دا ورشپ۔ انسان ہیلتھی ہے، انسان فٹ ہے، انسان خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کا دماغ نہیں، تو اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ عبادت کتنی بڑی سے بڑی کر لے، اس عبادت کے بعد ہم دعا ہی نہ مانگے تو ایک جسم تو بنا، اس کو خوبصورت ہم نے بنایا، اس کو ہیلتھی بنایا، اس کو ہم نے فٹ بنایا، اس کو ڈیکوریٹ ہم نے کیا، اس میں زیب و زینت ہم نے لگا دی، لیکن اس میں دماغ ہی نہیں رکھا، اب اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ روزہ رکھ لیا، پورا دن بھوکے اور پیاسے رہے، اور ہمارے حاجات سے ہمارے ہاتھوں کو ہم نے روکا، لیکن اس کی زینت بھی ہم نے کر لی، لیکن اس کا جو دماغ ہے دعا، اس دعا سے ہی غافل رہ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم افطاری کے وقت میں جو دعا کرتے ہو یاد رکھو تمہاری دعائیں کمپلسری قبول ہوتی ہی ہے۔ اگر 30 دن میں تم نے دعائیں کی، ایک دن بھی تم نے دعاؤں کے لیے نہیں چھوڑا، تو سمجھ لو کہ مہینہ ختم ہوتے 60 دعا سپیر میں تمہارے اکاؤنٹ کے اندر میں آ گئے۔ اور سب سے بڑی دعا تو افطار کی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ ایسے تو 2 دعائیں معصورہ ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بھی پڑھیں۔ اور دوسری دعا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو سکھائی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ اب دونوں کو بھی آپ پڑھ لیں، لیکن دعا کا اہتمام کریں، دعا مانگنے کی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو آہوزاری کرنا، اللہ تعالیٰ کو عاجزی کرنا، اللہ کے پاس جھک جانا، اللہ کے پاس گر گرانا، اللہ کے پاس رونا دھونا اور جھک جھک کر اللہ سے مانگنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ شان عبدیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی، اے موسیٰ مجھے وہ چیز دو جو میرے پاس نہیں، جو میرے دربار میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا، یا الہ العالمین تو مالک الملک ہے، پوری دنیا کا مالک تو، پوری دنیا کا بنانے والا تو خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے خزانوں کا مالک تو، زمین کے خزانوں کا مالک تو، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو تیرے بندوں اور بندیوں کو اور تیرے مخلوق کو بے حساب روزی دیتا ہے، سب کا دینے والا تو، معطی تو، مالک تو، رزاق تو، مالک الملک تو۔ یا اللہ سب کی جھولی تو نے بھری، سب کے سوالوں کا جواب تو نے دیا، سب کی مانگیں تو نے پوری کی۔ اے میرا مالک ایسی کون سی چیز ہے جو تیرے دربار میں نہیں؟ ایسی کون سی چیز ہے جو تیرے یہاں نہیں؟ ایسی کون سی چیز ہے جو تو اپنے اس بندے سے مانگ رہا ہے، جو تجھ سے مانگتا ہے، جو تیرا محتاج ہے؟ میری ماں بہنوں، اللہ کی باتوں میں کتنی گہرائی، اللہ کی باتوں میں کتنی حکمت، اللہ کی باتوں میں کتنی مصلحت، جس کے دربار میں سب کچھ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ موسیٰ سب کا دینے والا میں، سب کی روزی پہنچانے والا میں، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا میں، سب کا سوال پورا کرنے والا میں، اور میرے دروازے پر امید رکھ کر جو کوئی آتا ہے میں اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ لیکن موسیٰ میرے دربار میں عاجزی نہیں ہے، گر گرانا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، سیدھا کرنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، اور گر گرا کر مانگنا نہیں ہے، آنسو بہانا نہیں ہے۔ بھائیو، دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں بہنوں، سوچو اور غور کرو اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور ہم غریبوں کے پاس، نادانوں کے پاس، گنہگاروں کے پاس اللہ نے کتنی بڑی دولت دی، اس دولت کو اللہ نے کتنی بڑی سمجھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو متکبر ہوں، منتقم ہوں، مانے ہوں، جبار ہوں، فعال لما یرید ہوں۔ میرے یہاں گر گرانا نہیں، میرے یہاں رونا نہیں، یہ اللہ کی شان نہیں، یہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ کمزور نہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اللہ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو کسی چیز پر مجبور نہیں، اللہ وہ ذات ہے اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ صرف اسی آیت کریمہ میں اگر آپ غور کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کی ذات کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ پوری دنیا کی طاقت بھی مل جائے اس کو جھکا نہیں سکتی، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے کہا یہ موسیٰ میرے یہاں رونا نہیں، جو روئے گا مجھے بہت پسند ہے۔ میرے یہاں جھکنا نہیں، جو میرے لیے جھکتا ہے میں اس کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہوں۔ میرے دربار میں عاجزی نہیں ہے، میں متکبر ہوں، جو میرے دربار میں عاجز ہو کر آتا ہے میں اس کو معزز بنا دیتا ہوں۔ اگر آپ عزت چاہیں اللہ کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، اللہ کے سامنے عاجز ہو جاؤ۔ آپ کو عزت چاہیے، اللہ کے لیے جھک جاؤ۔ آپ کو مرتبہ چاہیے، تمہاری کوئی ڈگری، تمہارا کوئی سرٹیفکیٹ تمہیں اس درجے پر نہیں پہنچائے گا جس درجے پر تمہیں اللہ تعالیٰ گر گرانے سے پہنچا دے گا، عاجزی سے پہنچا دے گا۔ جو عاجزی کرے گا اس کو میں طاقتور بنا دوں گا، جو روئے گا اس کے آنکھوں کے آنسو کی میں وہ طاقت رکھتا ہوں، اس کے آنکھوں کے آنسو میں وہ طاقت پیدا کرتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے، گناہوں کی ندامت سے، اللہ کی محبت سے، تنہائی میں جو آنکھ کا آنسو تمہاری آنکھ سے نکلتا ہے، بدن کے جس حصے کے اوپر وہ آنکھ کا آنسو پڑتا ہے، جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کا دھواں، جہنم کی آگ، جہنم کی تپش اس کو اثر نہیں کرے گی۔ روایتوں میں آیا قیامت کے دن میدان محشر کے اندر میں جب جہنم کو لائی جائے گی، 70,000 فرشتے زنجیروں میں، چین میں پکڑ کر اس کو لائیں گے۔ اس کی تپش اتنی سخت ہوگی، تمام محشر والے اس کی تپش سے بے حال ہو جائیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی جہنم کی اس تپش کو روکنے کی، اس کے لیے سفارش کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ و من والہ سے التجا فرمائیں گے، اے میرے مالک میری امت کی حفاظت فرما جہنم کی اس تپش سے، جہنم کی اس آگ سے، جہنم کی آگ کی اس ہولناکی سے، اس کی ہیٹ ویو سے۔ قریب ہے کہ پوری مخلوق اس کی تپش سے ہی مر جائے، اس کے لو سے ہی مر جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے، ایک گلاس میں، ایک ٹملر میں، ایک پیالے میں ایک پانی بھرا ہوگا، وہ پانی دیا جائے گا اور کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اس آگ کے اوپر ڈال دو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے عرض کریں گے کہ یہ جبریل، یہ تو ایک ہی پیالہ پانی ہے اور آگ دیکھو، اس کی لپٹ دیکھو، اس کی گرمی دیکھو، اس کی طاقت دیکھو، یہ ایک پیالہ پانی کیا کام کرے گا؟ جبریل فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پانی کو ڈالو اور پھر دیکھو جب پانی ڈالا جائے گا کہیں ہزاروں میل دور جہنم دور ہو جائے گی، ہٹا دی جائے گی، بھگا دی جائے گی۔ اللہ جل جلالہ امن والو پوچھیں گے اے میرے پیارے حبیب آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ پانی کیا ہے، یہ کون سا پانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جبریل یہ پانی کون سا پانی ہے؟ جبریل فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی تنہائی میں آپ کی امت کے وہ گنہگار بندے اور بندیاں اپنے گناہ پر ندامت کرتے ہوئے، اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی ہوتے ہوئے، عاجزی انکساری سے اللہ کے دربار میں جھک جھک کر جو روئے ہیں، ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں، ان آنسوؤں کو اللہ نے حکم دیا تھا ایک پیالے میں جمع کر لو، عرش کے نیچے رکھ دیا گیا، اور آج جب امت کو ضرورت آئی ان آنسوؤں کا استعمال کیا گیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کے آنکھوں کا آنسو، ان کی ندامت کا آنسو، ان کی توبہ کا آنسو، ان کا گر گرانے کا آنسو، ان کی اتنی طاقت ہے کہ اس امت کے جو دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے آنکھوں کا آنسو اور رحمت للعالمین کے آنکھ کے آنسو، ان کی طاقت کیا ہوگی؟ میری ماں بہنوں، آج کا پہلا سبق رمضان کی عبادت کے انکریجمنٹ کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے اوقات کی قدر کر لو۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے تھے؟ آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں ایک گھر ہی ان کو مل جائے، لیکن اب ان کو ملنے والے نہیں۔ ہم لوگ کورونا سے بچے نہیں، ہم کووڈ سے بچے نہیں، ہم اس پینڈیمک سے بچے نہیں۔ اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں ایک موقع اور دیا کہ چلو تمہیں موقع دیا جاتا ہے، موقع کی قدر کر لو۔ تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے ساتھ پھرنے والے، تمہارے ساتھ کھانے پینے والے اور تمہارے ساتھ سکھ دکھ میں اپنا وقت گزارنے والے آج تمہارے ساتھ نہیں ہے، آج تمہارے پاس نہیں ہے، تم بچ نہیں گئے، تمہیں بچائے گئے، تمہیں ایک مہلت دی گئی ہے۔ میری ماں بہنوں اس کی قدر کر لو اور یہ سمجھ کر اس رمضان کو گزارنا ہے کہ میری آخری رمضان ہے، معلوم نہیں آئندہ رمضان مجھے ملی بھی یا نہیں ملی۔
تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسن بصری سے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نصیحت طلب فرمائی تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ عمر، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ کچھ کرنے کی جگہ ہے، یہ ٹرانزٹ کیمپ ہے، یہ ہمارے باپ آدم اور ماں حوا کو سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا اور سزا کاٹی جاتی ہے جیل میں، جیل سے کوئی دل نہیں لگاتا۔ میرے ماں بہنوں، اپنے آرام کو، اپنی خوشی کو، اپنی راحت کو قربان کر دو۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جب آپ لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہو تو کم از کم اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ایک خاص وقت بتا جس میں تجھے یاد کر لیا کروں۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ تہجد میں مجھے یاد کر لیا کر۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تہجد تو تیرے سارے نبی پڑھتے ہیں، اولیاء پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تہجد کا وقت اتنی برکت والا ہے، اتنا قیمتی ہے، میری پاک ذات کی قسم ایک ظالم بھی ایسے وقت میں مجھ سے کچھ مانگ لیتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت فل فورس میں پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان پہ اعلان ہوتا ہے، حل منکم مسترزقن فاسترزقوا، حل منکم مستغفرن فاغفروا۔ ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا کہ اس کو میں روزی دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی مغفرت فرماؤں، ہے کوئی ضرورت کا مانگنے والا میں اس کی ضرورت کو پوری کروں۔ میری ماں بہنوں، اس وقت تو غفلت میں نہ گزارو۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب قوم لوط کو اللہ نے ہلاک اور برباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل اور میکائیل ان کے دروازے پر آ گئے، عصر کے وقت پہ آ گئے تھے، اور حضرت لوط کو بتا دیا گیا تھا کہ اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت جبریل اور میکائیل پوری رات انتظار کرتے رہے۔ جب صبح صادق ہو گئی اور صبح صادق کا بھی وقت چلا گیا، اللہ نے حکم فرمایا کہ اٹیک۔ تب جبریل نے اور میکائیل نے اس منحوس قوم کو، نافرمان قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا، پتھروں سے اس کی پٹائی کی اور زمین کے حصے کو الٹ دیا۔ میری ماں بہنوں، جبریل نے اللہ سے پوچھا، یہ اللہ میں عصر اور مغرب کے وقت میں آ چکا تھا، پوری رات میں نے انتظار کیا، جب ان کو ہلاک کروانا تھا، برباد کروانا تھا تو اتنا انتظار کیوں کروایا، پوری رات کیوں گزار دی؟ اللہ نے کیا جواب دیا اس پر سے اندازہ لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا، اے جبریل، میں نے اس قوم کو ایک آخری موقع دیا تھا، تہجد کا وقت ایسا وقت ہے، ایسے وقت میں کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میری پاک ذات کی قسم، یہ 5 بستی والے تھے، دوسری روایت میں 6 بستی والے تھے، ایک روایت میں یہ لوگ 5 لاکھ لوگ تھے، دوسری روایت میں یہ لوگ 6 لاکھ لوگ تھے۔ تو 5 لاکھ سمجھو، 6 لاکھ سمجھو، 5 بستی سمجھو، 6 بستی والے سمجھو، اللہ کیا کہتا ہے، یہ گنہگار قوم، یہ بدماش قوم، یہ بدماش قوم، ان میں سے ایک بھی اگر تہجد میں اٹھ جاتا، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، توبہ کرتا، آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بہا لیتا، میری پاک ذات کی قسم ایک کے رونے پر، ایک کے دھونے پر، ایک کے عاجزی کرنے پر، ایک کے گڑگڑانے پر، ایک کے معافی کرنے پر، میری پاک ذات کی قسم پوری قوم کو معاف کرنے کو میں تیار تھا۔ لیکن افسوس، وقت چلا گیا، صبح صادق ہو گئی، ان پر حجت قائم ہو گئی، اب ان کو آزاد دے دیا گیا۔ تو میری ماں بہنوں، فقیہ ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں وہ قوم لوط تھی، یہ تو امت محمد ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین اور ہمارا رب رحمان الرحیم۔ اور ایسے مبارک مہینے میں جب ہم تہجد پڑھ کر مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں دور ہوگی، جو ضرورتیں پوری ہوگی، جو سوال ہوگا وہ پورا ہوگا۔ رمضان کی اس مبارک مہینے کو غفلت سے نہ گزارو۔ پوری دنیا میں کووڈ اور کورونا کی جو مہاماری چل رہی ہے، سب کے لیے دعا کرو کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلیم۔ یا اللہ، تیرا بڑا فضل ہے، تیرا بڑا کرم ہے، تو نے ہمیں ایک موقع نصیب فرمایا۔ یا اللہ، بہت سے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ عبادتیں کی، ہمارے ساتھ افطار کیے، ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹی۔ یا اللہ، آج وہ ہمارے اندر میں موجود نہیں ہے، وہ ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، وہ ہزاروں تن اور ہزاروں من مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، آج کروٹ پر کروٹ بدل رہے ہیں۔
لیکن ان کو مہلت نہیں ملتی۔ اے مولا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں ایک موقع اور نصیب فرمایا۔ یا اللہ ہم مرے نہیں، ہم بچے نہیں، تو نے ہمیں ایک اور موقع دیا، تو اے میرے مالک ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ خیریت کے ساتھ، بلائی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گزر جائے۔ اے مولا اس کی سحری، اس کے روزے، اس کی راتیں، اس کے افطاری، اس کی تراویح، اس کی عبادتیں، یا اللہ اس میں لذت نصیب فرما، ذوق اور شوق نصیب فرما، خضوع اور خضوع نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں یہ جو کورونا کی مہاماری چل رہی ہے، یہ مولا یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ ہم ہمارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری وجہ سے وہ قوم جن کے لیے دنیا جنت ہے، تیرے نبی نے کہا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کے لیے تو جیل خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ اے مولا ان کی جنت ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم بن چکی ہے۔ اے میرے مولا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو جو حقوق العباد ہمارے پر ہے، جانی مانی ایموشنلی، مرنے سے پہلے پہلے اس کے ادائیگی کی بہترین صورت پیدا فرما۔ اے مولا تیرے لائن کے جتنے بھی حقوق ہے جن میں ہم نے بے درکاری کی ہے، اے مولا تیری دریا رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ جتنے بھی ہمارے بوڑھے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اے مولا ان کے سفید بالوں کی قدر کرتے ہوئے اے مولا ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، لیبیا کے مسلمان، سودان اور ایران اور عراق کے مسلمان، افغانستان اور پاکستان کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، برما کے مسلمان، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے، جس جس لائن سے پریشان ہے، مولا ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو قرضوں میں مبتلا ہے ان کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جو ناحق کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں مولا ان کی رہائی کی صورت پیدا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نوست ہے، حرمین شریفین بند کر دیا گیا، مسجد اقصی بند کر دی گئی، اے اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، مدینہ القدس کو آزاد فرما دے، فلسطینیوں کے ہمارے اور بھائی بہنوں کے روزے اور افطار اور ان کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ بوسنیا اور چیسنیا، البینیا، جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان ہے، اے مولا امت کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عنایت فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عنایت فرما۔ یا اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، ان کا حق بھی ہمارے پر ہے، مولا ان کے ضروری زائد مقاصدوں کو پورے فرما۔ وببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم to all my brothers and sisters in Islam, especially the people of the Preston. All my sisters, Assalamu alaikum. Remember in your pious dua. Salam and Ramadan Mubarak from Maulana Ismail Patel and Appa Sara from India. You are always in our dua, so please you also keep us in your dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ موسیٰ جب میں بہت خوش ہو جاتا ہوں میرے کسی بندے سے یا بندی سے تو اس کے گھر میں بیٹی بھیجتا ہوں۔ بیٹیوں کا آنا یہ اللہ کی خوشی ہے، بیٹیوں کے گھر آنا نبیوں کے گھر کی رحمت ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہوئے، جتنے بھی رسول ہوئے، تمام کے تمام انبیاء اور رسول ان کے گھروں میں اکثر بیٹیاں آئی ہے، بیٹیوں کو پالا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں، لوط علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں، شعیب علیہ السلام کی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ باری باری ان کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جو بیٹے تھے وہ تو بچپنے میں ہی انتقال کر گئے۔ جو باقی رہی وہ صرف 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، سیدہ زینب، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ بیٹیاں گھر کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، میدان محشر میں بھی برکت کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو بیان فرمایا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہے حضرت ابو یعلا
رضی اللہ تعالی عنہ وارض عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا تھا، بہت دولت دی تھی، میں اچھا خاصا بزنس والا تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے کرول ہوتے تھے، ایسے گاٹکی ہوتے تھے، ایسے سخت دل ہوتے تھے، ایسے پتھر دل ہوتے تھے، راک ہارٹڈ ہوتے تھے کہ بیٹیوں کو صرف زندہ دفن نہیں کرتے تھے، بیٹی اگر پیدا ہوتی بڑی نائف، چاپر اور چھرا لے کر بیٹھتے تھے، بدن کا ایک ایک حصہ کاٹ کر کتوں اور بلوں اور جانوروں کو کھلا دیتے تھے۔ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اور لڑکیوں کے ساتھ ایسا معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی دی، میراث میں حصہ دیا، ان کی عظمت بتائی، ان کا مقام بتایا، ان کے درجات کو بتایا۔ آج ماں بہنوں کی جو عزت ہے، آج ماں بہنوں کا جو مقام ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت، آپ کے احکام اور آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شان احسان جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا رحم دل تھا، مجھے پتہ چلتا مکہ میں فلانی عورت حاملہ ہے، پریگنن ہے، میں اس کے گھر جاتا اور ان سے کہتا اگر لڑکا پیدا ہو تو آپ لوگ رکھ لینا، اگر لڑکی پیدا ہو جائے مجھے دے دینا، اس کے بدلے میں آپ کو مال دوں گا، پیسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو پیسہ دے کر راضی کر لیتا تھا، لڑکیوں کو لے آتا تھا، مکہ میں ایک الگ مکان میں نے بنوایا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام کرنے اور اچھے گھرانے میں شادی کرانے کے لیے میں نے بڑا انتظام کیا، ان کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، تعلیم اور تربیت کی، اچھے گھرانے میں شادی کروائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نتیجہ یہ ہوا میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال کی، دولت کی، پیسوں کی پری نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اس کے لیے میں سوال نہیں کرتا، میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سارا کا سارا کام جاہلیت کے زمانے میں ہوا تھا، کفر کے زمانے میں ہوا تھا، شرک کے زمانے میں ہوا تھا، میں مسلمان نہیں تھا، میں کفر اور شرک میں مبتلا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، مجھے اس کا کوئی بدلہ ملے گا، مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ سنو میری ماں بہنوں، سنو میرے بھائیوں، جو اپنی بیٹیوں پر پیسہ خرچ کرنے پر بوجھ سمجھتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو پالنے میں بوجھ سمجھتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو سر کا بوجھ سمجھتے ہیں، سانپوں کا بھارا سمجھتے ہیں، کان کھول کر سن لو، رحمت للعالمین نے کیا جواب دیا۔ امام بخاری کیا فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو یعلا، آج آپ مسلمان ہو، آج آپ مومن ہو، آپ کو اسلام کی، ایمان کی، دین کی توفیق نصیب ہوئی، آپ کو میرا صحابی بننے کی فضیلت نصیب ہوئی، میری صحبت کا شرف تمہیں حاصل ہوا، یہ اس نیکی کا بدلہ ہے جو جاہلیت میں تم نے ان معصوم جانوں کو بچانے میں پیسہ لگایا، وقت لگایا اور ان کی خیر خواہی کی، ان کی جانیں تم نے بچائی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ تو پرائی بیٹیاں تھیں، جو اپنی بیٹیوں سے اس نے سلوک کریں گے، جو اپنی بہنوں سے اس نے سلوک کریں گے، میرا بھائیو، دوستو، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، تو اللہ کے دربار میں اور میدان محشر میں ان کا کیا اجر ہوگا، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والباقیات الصالحات کی تفسیر میں دو چیزیں فرمائی جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا۔ ایک بڑی تفصیل سے میں نے یہ فرمایا کہ تمہاری نیک، دیندار، متقی، پرہیزگار بیٹیاں اور بہنیں، اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول
ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جتنا ہو سکے آپ ان کو پڑھتا رہے. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں اس مہینے کی عظمت کے بارے میں، اس کی مبارک گھڑیوں کے بارے میں، کہ افطاری کے وقت میں جو آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری گھڑی ہوتی ہے، سمجھ لو آخری 10 منٹ یوں پکڑ کر چلو. ایسے وقت میں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دو. میں اکثر دیکھتا ہوں، میرے تجربے سے کہتا ہوں کہ ہماری ماں بہنیں بڑی دیندار ہے، رمضان میں بہت عبادت کرتی ہے، اپنے مردوں سے بھی زیادہ عبادت کرتی ہے، لیکن عصر اور مغرب اور افطاری کے وقت میں ان کا اکثر وقت، میں نہیں کہتا سب کی سب، اکثر 99% سمجھ لو، افطاری کے تیاری میں بیچاری اتنی مشغول ہو جاتی ہے. سموسے، سپرنگ رول، کباب، ہاف مون، فول مون، شربت، دودھ کولڈ ڈرنک، بامبے کرس، نہ معلوم کیا کیا چیزیں بنانے میں پورا وقت وہ کچن کے اندر میں گزار دیتی ہے. اور اصل خوبی جو رمضان کی ہے اس سے میری ماں بہنوں تم بھی اور ہمارے مرد لوگ بھی غفلت سے گزار دیتے ہیں. 2-3 چیزیں تیار کر لو، افطاری سے ہو جائے گا. اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم افطاری کے 10 منٹ پہلے فارغ ہو جاؤ. تمہیں روکتا نہیں ہے. اللہ نے دیا ہے کھاؤ، اللہ نے دیا ہے پیو، اچھا کھاؤ اچھا پیو، اچھی طرح سے رمضان کو گزارو، کوئی انکار کی بات نہیں ہے. لیکن کم از کم آخری 10 منٹ تم فارغ کر لو. یہ طے کر لو کہ صرف میرے اور میرے رب کے بیچ میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، جہاں کہیں بھی میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، مرد یا عورت، بوڑھا یا جوان یا بچہ، بیمار یا تندرست، عالم یا جاہل، پڑھا لکھا انسان، کامن مین، لیمن، کوئی بھی جہاں کہیں بھی ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. جتنے بھی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تو عبادت ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، صدقہ کرنا عبادت ہے، غریبوں کی خیر خواہی کرنا عبادت ہے، افطار کرانا عبادت ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں. ان عبادتوں کو ہم نے عبادت سمجھا، لیکن جو عبادت کا بھی مغز ہے، جو عبادت کا بھی خلاصہ ہے، جو عبادت کا بھی نتیجہ ہے، جو عبادت کا جو ایسنس ہے یعنی دعا، اس سے ہم غافل رہ جاتے ہیں. الدعاء مخ العبادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا از اے برین آف آل کائنڈ آف دا ورشپ. انسان ہیلتھی ہے، انسان فٹ ہے، انسان خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کا دماغ نہیں، تو اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ عبادت کتنی بڑی سے بڑی کر لے، اس عبادت کے بعد ہم دعا ہی نہ مانگے تو ایک جسم تو بنا، اس کو خوبصورت ہم نے بنایا، اس کو ہیلتھی بنایا، اس کو ہم نے فٹ بنایا، اس کو ڈیکوریٹ ہم نے کیا، اس میں زیب و زینت ہم نے لگا دی، لیکن اس میں دماغ ہی نہیں رکھا. اب اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ روزہ رکھ لیا، پورا دن بھوکے اور پیاسے رہے، اور ہمارے حاجات سے ہمارے ہاتھوں کو ہم نے روکا، لیکن اس کی زینت بھی ہم نے کر لی، لیکن اس کا جو دماغ ہے دعا، اس دعا سے ہی غافل رہ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم افطاری کے وقت میں جو دعا کرتے ہو، یاد رکھو تمہاری دعائیں کمپلسری قبول ہوتی ہی ہے. اگر 30 دن میں تم نے دعائیں کی، ایک دن بھی تم نے دعاؤں کے لیے نہیں چھوڑا، تو سمجھ لو کہ مہینہ ختم ہوتے 60 دعا سپیر میں تمہارے اکاؤنٹ کے اندر میں آ گئے. اور سب سے بڑی دعا تو افطار کی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی. ایسے تو 2 دعائیں معصورہ ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا بھی پڑھیں. اور دوسری دعا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو سکھائی،
یا واسع الفضل اغفر لی. اب دونوں کو بھی آپ پڑھ لیں، لیکن دعا کا اہتمام کریں، دعا مانگنے کی عادت بنائیں. اللہ تعالیٰ کو آہوزاری کرنا، اللہ تعالیٰ کو عاجزی کرنا، اللہ کے پاس جھک جانا، اللہ کے پاس گر گرانا، اللہ کے پاس رونا ڈھونا اور جھک جھک کر اللہ سے مانگنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. یہ شان عبدیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی، اے موسیٰ مجھے وہ چیز دو جو میرے پاس نہیں، جو میرے دربار میں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے پوچھا، یا الہ العالمین تو مالک الملک ہے، پوری دنیا کا مالک تو، پوری دنیا کا بنانے والا تو خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے خزانوں کا مالک تو، زمین کے خزانوں کا مالک تو. اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو تیرے بندوں اور بندیوں کو اور تیرے مخلوق کو بے حساب روزی دیتا ہے. سب کا دینے والا تو، معطی تو، مالک تو، رزاق تو، مالک الملک تو. یا اللہ سب کی جھولی تو نے بھری، سب کے سوالوں کا جواب تو نے دیا، سب کی مانگیں تو نے پوری کی. اے میرا مالک، ایسے کون سی چیز ہے جو تیرے دربار میں نہیں؟ ایسی کون سی چیز ہے جو تیرے یہاں نہیں؟ ایسی کون سی چیز ہے جو تو اپنے اس بندے سے مانگ رہا ہے، جو تجھ سے مانگتا ہے، جو تیرا محتاج ہے؟ میری ماں بہنوں، اللہ کی باتوں میں کتنی گہرائی، اللہ کی باتوں میں کتنی حکمت، اللہ کی باتوں میں کتنی مصلحت، جس کے دربار میں سب کچھ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ موسیٰ سب کا دینے والا میں، سب کی روزی پہنچانے والا میں، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا میں، سب کا سوال پورا کرنے والا میں، اور میرے دروازے پر امید رکھ کر جو کوئی آتا ہے میں اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. لیکن موسیٰ میرے دربار میں عاجزی نہیں ہے، گر گرانا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، سیدھا کرنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، اور گر گرا کر مانگنا نہیں ہے، آنسو بہانا نہیں ہے. بھائیو، دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں بہنوں، سوچو اور غور کرو اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور ہم غریبوں کے پاس، نادانوں کے پاس، گنہگاروں کے پاس اللہ نے کتنی بڑی دولت دی. اس دولت کو اللہ نے کتنی بڑی سمجھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو متکبر ہوں، منتقم ہوں، مانع ہوں، جبار ہوں، فعال لما یرید ہوں. میرے یہاں گر گرانا نہیں، میرے یہاں رونا نہیں. یہ اللہ کی شان نہیں، یہ اللہ کی صفت نہیں. اللہ کمزور نہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. اللہ تو وہ ذات ہے جس کو کوئی دبا نہیں سکتا. اللہ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں. اللہ وہ ذات ہے جو کسی چیز پر مجبور نہیں. اللہ وہ ذات ہے اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. صرف اسی آیت کریمہ میں اگر آپ غور کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کی ذات کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے. پوری دنیا کی طاقت بھی مل جائے اس کو جھکا نہیں سکتی. ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ نے کہا یہ موسیٰ میرے یہاں رونا نہیں، جو روئے گا مجھے بہت پسند ہے. میرے یہاں جھکنا نہیں، جو میرے لیے جھکتا ہے میں اس کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہوں. میرے دربار میں عاجزی نہیں ہے، میں متکبر ہوں. جو میرے دربار میں عاجز ہو کر آتا ہے میں اس کو معزز بنا دیتا ہوں. اگر آپ عزت چاہیں اللہ کے سامنے ذلیل ہو جاؤ،
اللہ کے سامنے عاجز ہو جاؤ. آپ کو عزت چاہیے, اللہ کے لیے جھک جاؤ. آپ کو مرتبہ چاہیے. تمہاری کوئی ڈگری, تمہارا کوئی سرٹیفکیٹ تمہیں اس درجے پر نہیں پہنچائے گا جس درجے پر تمہیں اللہ تعالیٰ گر گرانے سے پہنچا دے گا, عاجزی سے پہنچا دے گا. جو عاجزی کرے گا اس کو میں طاقتور بنا دوں گا. جو روئے گا اس کے آنکھوں کے آنسو کی میں وہ طاقت رکھتا ہوں, اس کے آنکھوں کے آنسو میں وہ طاقت پیدا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے, گناہوں کی ندامت سے, اللہ کی محبت سے, تنہائی میں جو آنکھ کا آنسو تمہاری آنکھ سے نکلتا ہے, بدن کے جس جس حصے کے اوپر وہ آنکھ کا آنسو پڑتا ہے, جہنم کی آگ تو کیا, جہنم کا دھواں, جہنم کی آگ, جہنم کی تپش اس کو اثر نہیں کرے گی. روایتوں میں آیا قیامت کے دن میدان محشر کے اندر میں جب جہنم کو لائی جائے گی, 70,000 فرشتے زنجیروں میں, چین میں پکڑ کر اس کو لائیں گے. اس کی تپش اتنی سخت ہوگی, تمام محشر والے اس کی تپش سے بے حال ہو جائیں گے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی جہنم کی اس تپش کو روکنے کی, اس کے لیے سفارش کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ و منوالہ سے التجا فرمائیں گے, اے میرے مالک میری امت کی حفاظت فرما جہنم کی اس تپش سے, جہنم کی اس آگ سے, جہنم کی آگ کی اس ہولناکی سے, اس کی ہیٹ ویو سے. قریب ہے کہ پوری مخلوق اس کی تپش سے ہی مر جائے, اس کے لو سے ہی مر جائے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے, ایک گلاس میں, ایک ٹملر میں, ایک پیالے میں ایک پانی بھرا ہوگا. وہ پانی دیا جائے گا اور کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اس آگ کے اوپر ڈال دو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے عرض کریں گے کہ یہ جبریل, یہ تو ایک ہی پیالہ پانی ہے اور آگ دیکھو, اس کی لپٹ دیکھو, اس کی گرمی دیکھو, اس کی طاقت دیکھو, یہ ایک پیالہ پانی کیا کام کرے گا. جبریل فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پانی کو ڈالو اور پھر دیکھو جب پانی ڈالا جائے گا کہیں ہزاروں میل دور جہنم دور ہو جائے گی, ہٹا دی جائے گی, بگا دی جائے گی. اللہ جل جلالہ امن والو پوچھیں گے اے میرے پیارے حبیب آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ پانی کیا ہے, یہ کون سا پانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جبریل یہ پانی کون سا پانی ہے. جبریل فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی تنہائی میں آپ کی امت کے وہ گنہگار بندے اور بندیاں اپنے گناہ پر ندامت کرتے ہوئے, اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی ہوتے ہوئے, عاجزی انکساری سے اللہ کے دربار میں جھک جھک کر جو روئے ہیں, ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں, ان آنسوؤں کو اللہ نے حکم دیا تھا ایک پیالے میں جمع کر لو, عرش کے نیچے رکھ دیا گیا, اور آج جب امت کو ضرورت آئی ان آنسوؤں کا استعمال کیا گیا. بزرگان دین فرماتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کے آنکھوں کا آنسو, ان کی ندامت کا آنسو, ان کی توبہ کا آنسو, ان کا گر گرانے کا آنسو, ان کی اتنی طاقت ہے کہ اس امت کے جو دیندار ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں, اللہ کے اولیاء ہیں, ان کے آنکھوں کا آنسو اور رحمت للعالمین کے آنکھ کے آنسو, ان کی طاقت کیا ہوگی. میری ماں بہنوں, آج کا پہلا سبق رمضان کی عبادت کے انکریجمنٹ کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے اوقات کی قدر کر لو. گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے تھے, آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, وہ ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں. وہ تمنا کرتے ہیں ایک گھر ہی ان کو مل جائے, لیکن اب ان کو ملنے والے نہیں. ہم لوگ کورونا سے بچے نہیں, ہم کووڈ سے بچے نہیں, ہم اس پینڈیمک سے بچے نہیں. اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں ایک موقع اور دیا
کہ چلو تمہیں موقع دیا جاتا ہے، موقع کی قدر کر لو. تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہارے ساتھ پھرنے والے، تمہارے ساتھ کھانے پینے والے اور تمہارے ساتھ سکھ دکھ میں اپنا وقت گزارنے والے آج تمہارے ساتھ نہیں ہے، آج تمہارے پاس نہیں ہے. تم بچ نہیں گئے، تمہیں بچائے گئے، تمہیں ایک مہلت دی گئی ہے. میری ماں بہنوں، اس کی قدر کر لو اور یہ سمجھ کر اس رمضان کو گزارنا ہے کہ میری آخری رمضان ہے، معلوم نہیں آئندہ رمضان مجھے ملی بھی یا نہیں ملی. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسن بصری سے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نصیحت طلب فرمائی تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ عمر، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ کچھ کرنے کی جگہ ہے، یہ ٹرانزٹ کیمپ ہے. یہ ہمارے باپ آدم اور ماں حوا کو سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا اور سزا کاٹی جاتی ہے جیل میں، جیل سے کوئی دل نہیں لگاتا. میرے ماں بہنوں، اپنے آرام کو، اپنی خوشی کو، اپنی راحت کو قربان کر دو. رمضان کے اس مبارک مہینے میں جب آپ لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہو تو کم از کم اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. یہ بڑا قیمتی وقت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ایک خاص وقت بتا جس میں تجھے یاد کر لیا کروں. اللہ نے کہا، اے موسیٰ تہجد میں مجھے یاد کر لیا کر. حضرت موسیٰ نے فرمایا، تہجد تو تیرے سارے نبی پڑھتے ہیں، اولیاء پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تہجد کا وقت اتنی برکت والا ہے، اتنا قیمتی ہے، میری پاک ذات کی قسم ایک ظالم بھی ایسے وقت میں مجھ سے کچھ مانگ لیتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں. اللہ کی رحمت فل فورس میں پہلے آسمان پر آ جاتی ہے. اللہ کی طرف سے اعلان پہ اعلان ہوتا ہے، هل منکم مسترزق فاسترزقوا، هل منکم